تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے کے ٹی وی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع تلہ کے زیر اہتمام پچنند کے علاقے میں 26 فروری کو 11ویں سالانہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں روحانی شخصیات، مذہبی اسکالرز، علماء کرام، تاجر رہنماؤں، سیاسی اور سماجی شخصیات کے علاوہ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے بھرپور شرکت کی۔ کانفرنس میں خصوصی طور پر سرپرست جمعیت علماء اسلام مولانا خواجہ خلیل احمد صاحب، نائب امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت خواجہ عزیز احمد صاحب، شاہین ختم نبوت مولانا اللہ وسایہ صاحب، عظیم مذہبی اسکالر مولانا زاہد الراشدی صاحب، مرکزی رہنما عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت مفتی راشد مدنی صاحب، قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب، کے ٹی وی کے وائس پریزیڈنٹ اور مشہور مصنف محمد متین خالد صاحب، مولانا عبد الرحمان انور صاحب، علامہ صابر ایوب نقشبندی صاحب، میڈیا پرسن حسن رانا صاحب، سابق ضلعی چیئرمین ملک طارق اسلم صاحب، سابق ایم این اے سردار منصور حیات ٹمن صاحب کے علاوہ تاجر رہنماؤں نے بھی بھرپور شرکت کی۔ میرے نبی نے جس واحد صحابی کو کہا بغیر حساب کے جنتی، ارے دیکھو تو صحیح، وہ ختم نبوت کے لیے جسم کے ٹکڑے کروا کے پیغام دے رہا ہے، تم مسیلمہ سے ٹکراؤ، تم اسود عنسی سے ٹکراؤ، تم اسحاق اخرس سے ٹکراؤ، تم مختار ثقفی سے ٹکراؤ، تم بہاءاللہ ایرانی سے ٹکراؤ، تم مرزے قادیانی سے ٹکراؤ، ختم نبوت کا کام کرتے رہو، بغیر حساب کے جنت تمہاری منتظر ہے۔ ہم وہ باتیں نہیں بھولے ہیں کہ جب حضرت علامہ مولانا غلام غوث ہداروی اپنے گھر میں بیٹے کو دوا پلا رہے تھے، بیٹا بیمار تھا، تو دروازے پر دستک ہوئی اور ایک صاحب نے آ کر کہا کہ بالا کوٹ کے فلاں علاقے میں قادیانی مبلغ گھس آیا ہے، لوگوں کے ایمان خراب کر رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے۔ حضرت علامہ ہزاروی وہ جو دوائی پلا رہے تھے اس دوائی کو وہیں چھوڑا اور چل پڑے۔ اہلیہ کہتی ہے کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹا موت و حیات کی کشمکش میں ہے۔ فرمایا ایک ضروری کام کے لیے جا رہا ہوں۔ اپنی کتابیں اٹھائیں، بیگ تیار کیا، بس پہ بیٹھنے لگے، پاؤں بس پہ رکھا، ایک صاحب دوڑتا ہوا آیا اور آ کے کہتا ہے حضرت بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، دفن کفن کا انتظام کر دو، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، ناموس رسالت کا پہرا دینا فرض عین ہے۔ یاد رکھو ہمیشہ شر کے خلاف، شر کے مقابلے میں خیر آیا کرتی ہے، باطل کے مقابلے میں حق آیا کرتا ہے۔ تو مجھے کہنے دو نا کہ جب باطل شیطان بن کے آیا، حق حضرت آدم صفی اللہ کی شکل میں آیا، جب باطل نمرود کی شکل میں آیا، حق حضرت ابراہیم کی شکل میں آیا، جب باطل فرعون کی شکل میں آیا، حق حضرت موسیٰ کی صورت میں آیا، جب باطل ابو جہل کی صورت میں آیا، حق محمد رسول اللہ کی صورت میں آیا، جب باطل مسیلمہ کذاب کی صورت میں آیا، حق سیدنا صدیق اکبر کی صورت میں آیا۔ سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے کہا کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ قادیانی اپنے عقائد کی روح سے ہر قادیانی سلمان رشدی ہے۔ حضرت سپریم کورٹ نے لکھا کہ یہ فراڈولنٹ نان مسلم ہے، لکھا کہ یہ انسکروپلس نان مسلم ہے۔ حضرت یہ حق صرف یہ مانگتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں مرزا غلام احمد قادیانی کو نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کہنے کی اجازت دی جائے۔ اور میرا خیال ہے کہ دیکھیں ایک مسلمان جو ہے وہ اپنی جان تو قربان کر سکتا ہے، وہ حضور علیہ السلام کی توہین کو کس طرح برداشت کر سکتا ہے؟ قرآن پاک کے ساتھ، دین کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ، حضور کے ناموس کے ساتھ، ختم نبوت کے ساتھ مسلمان کی کمٹمنٹ بے لچک ہے، انمٹ، خواب وقت ضائع کرو۔ اور دوسری بات میں نے کہی ہے کہ ہمیں ہمارے ارد گرد کے جو ٹھیک ہے جو اوپر کے خلا میں چلے گئے وہ خلا میں رہیں،
لیکن زمین پہ رہنے وقت قادیانیوں سے ہمیں کسی نہ کسی انداز میں بات کرنی چاہیے، بات سمجھانی چاہیے اور دعوت کا ماحول بھی پیدا کرنا چاہیے، تاکہ جتنے بھی واپس آ جائیں گے وہ ہمارے لیے بھی نجات کا باعث ہوگا، اپنے لیے تو ہوں گے ہی۔ میرے بھائیوں، ملعون قادیانے کہاں ہیں میرے قادیانی کرم فرما؟ میں ان سے کہتا ہوں، ملعون قادیان نے لکھا کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ اس ملعون قادیان سے کوئی پوچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو قرآن مجید میں ہے، ابن مریم کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ ملعون، جب تو کہتا ہے کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو تو ہم سے قرآن چھڑوانا چاہتا ہے۔ سنو، جو کہے کہ قرآن کو چھوڑ دو، میں قرآن میں بیان شدہ پیغام کو چھوڑ دو، آپ سے پوچھتا ہوں یہ مسلمان تھا یا کافر؟ جو کہتے ہیں کافر تھا، زور کے ساتھ گونج اٹھنی چاہیے، سیراب ہونا چاہیے۔ یہ میرے بھائیوں، قادیانی کون؟ سنو، یہاں سے جاؤ تو یہ پیغام لے کر جاؤ، انشاءاللہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی عزت کا تحفظ کیا جائے گا۔ کانفرنس میں ملک کے مشہور نعت خواں حضرات نے کلام پیش کیے، جس کو شرکاء نے خوب سراہا۔ کانفرنس کے اختتام پر خواجہ خلیل احمد صاحب نے دعا کروائی۔